السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ القاریہ، اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ پہلے لفظ القاریہ کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت ہی کا ہے۔ ہم غور کریں کہ جو صورتیں قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے ایک کے بعد ایک جو ہے پے در پہ مکی صورتیں کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کا جو مضمون ہے قیامت اور آخرت۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا گیا کہ عظیم حادثہ، ایک بہت بڑا حادثہ، واقعہ، انسیڈنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر القاریہ عظیم حادثہ، سوال کر مل قاریہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ ایسا تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس طرح سامعین کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فقروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، جو جمے ہوئے ہیں جو میخوں کے ذریعے سے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہوں گے جو مضبوط چٹان، پتھر، اونچائی، بلندی، اور جتنا ہم ہائٹ پہاڑ کا دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر مدفون ہوں، تو وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے گریویٹیشنل فورس، کشش کو ختم کر دے گا۔ جب کشش ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے چیزیں اڑنے لگیں گی۔ ایسا ہی معاملہ پہاڑوں کا ہوگا، تو ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہے، اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کے بنسبت ہلکا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے اس سورت کا نام، زمان نزول اور اس کا مضمون۔ اب اس کی تفسیر میں ہم آتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتے ہیں القاریہ تو فرمایا گیا عظیم حادثہ، اور آگے بھی جو ہے مل قاریہ۔ اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا جس کا لفظی ترجمہ ہے
ٹھونکنے والی، قرع کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب سورہ زلزال کے اندر ہم نے دیکھا پہ در پہ اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکے دے گا، صرف ایک حصہ نہیں بلکہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا، تو یہاں پر بھی اس کا ہی انڈائریکٹ یہ بتایا گیا کہ ایک عظیم حادثہ ہوگا اور بڑی بھاری آفت کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں قرأتہم القاریہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے، یعنی جو لوگوں نے انکار کیا، حق کو چھپایا، ایمان نہیں لے، ان پر ان کے کرتوتوں کے عمل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ آیت نمبر 31۔ لیکن یہاں القاریہ میں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ آیت نمبر 4 میں سورہ الحاقہ، یعنی الگ الگ ناموں سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب اور ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ایک جا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا مل قاریہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ، وما، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت کا اندازہ ہم ابھی ان پرسکون حالات میں نہیں لگا سکتے۔ اس وقت جب یہ منظر ہوگا تو جب انسان جو ہے اس کا تذکرہ کیا بتایا جا رہا، ایسا دن ہوگا جب لوگ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ہوگا جب لوگ یعنی انسان، تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ دو تذکرہ یہاں پر ہے، ایک انسانوں کا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ جو ہے رنگ برنگ اون کی طرح۔ یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی جب وہ عظیم حادثہ برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ اور منتشر ہوتے ہیں، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ بات آئی گزشتہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں سے قوت کشش نکال دے گا اور وہ بندشوں سے جس میں وہ جمے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ چلنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، اور ان کے مانند رنگ برنگ کے اون اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ان کے رنگ مختلف ہوں گے، اس وجہ سے بادل کی مانند جو ہے وہ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اور بعض یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس دن نشے میں، تذکرہ ہے کہ نشے جیسے حالت میں رہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں رہیں گے بلکہ اتنا پریشان ہوں گے، ایسی ان کی حالت ہوگی کہ اس کا اندازہ ہم ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، بیلنس، توازن کا ایک یہ جو ہے یہاں سے ابھی قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا، جب انسان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تولا جائے گا۔ سورہ عادیات میں ہم کو بتایا گیا کہ اس کے رازوں کو نکالا جائے گا، جو مخفی خیالات تھے، جس نیت سے اس نے عمل کیا تھا، ان تمام کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے
اور اس مناسبت سے انسان کو سزا جزا ہوگی۔ تو یہ ہو، اسی لیے جو عمل جو نیکی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور بار بار اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں، تو جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس کی بعد کی آیتوں کا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔